پھر سب سے بڑی بات، فرقہ واریت کو شکست دینے میں کسی عالم مفتی کا نام بتا دیں جس نے کوئی رول پلے کیا ہو پاکستان میں. کسی نے نہیں کیا. کسی ایک کا نام بتا دیں جس نے کہا ہو کہ جناب آئی ڈونٹ اون دس اسکول آف تھاٹ کہ بھئی یہ کافر ہے یا فلانا. یہ قوم نے خود ہی ان لوگوں کو زیرو سے ملٹیپلائی کرنا شروع کر دیا. یہ قوم خود ہی اٹھ کے کہنے لگی بھائی جان نہیں سوری، یہ آپ تفرقہ پھیلا رہے ہیں، یہ آپ دو نمبری کر رہے ہیں، آپ ہٹ جائیں. 7ویں 8ویں جماعت میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں مناظرے سنا کرتا تھا یوٹیوب پہ کیسٹیں لے کے یا سیڈیاں لے کے. 7 کیسٹوں کے مناظرے ہم لوگ سنا کرتے تھے، لیکن اللہ کی ذات نے شعور دیا. آئی واز ان سیکنڈ ایئر، تو جنرل حمید گل کے پاس ہم گئے، اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت کرے. میں نے کہا جی میں ATI کا ناظم ہوں، پنڈی کینٹ کا، لیاقت باغ میں ہماری تنظیم کر رہی ہے اپنا مرکزی کنونشن، 2013 کی بات ہے، اور آپ نے بھی آنا ہے، تقریر کرنی ہے، میں تنظیم کی طرف سے آپ کو دعوت دینے آیا ہوں. تو آپ کو شاید اندازہ ہو ATI اور اسلامی جمعیت طلبہ کی کافی آپس میں رفٹ چل رہے تھے. ATI بریلوی اسکول آف تھاٹ کو ریپرزینٹ کرتی تھی، جمعیت دیوبند اسکول آف تھاٹ کو، آلدو دیوبندی انہیں اس طریقے سے اون بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ مودودی اسکول آف تھاٹ کو وہ کر رہے تھے، اور کافی رفٹ چل رہی تھی پچھلے 50 سالوں سے، جب سے ATI بنی تھی، اور جمعیت تو بیفور پارٹیشن کی تھی. تو ہماری لڑائیاں چلتی تھیں آپس میں، اور کئی لوگ شہادتیں ہوئی بھی تھیں ہماری، کراچی میں، بلوچستان میں، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں. گجرانوالہ ڈویژن واز دا موسٹ ڈسٹربڈ ڈویژن. پھر IUB اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں پستولیں لے کے آتے تھے سارے ایک دوسرے کے مقابلے میں. مرے کالج سیالکوٹ میں، اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وہ جو بوتلیں نہیں ہوتی تھیں شیشے کی، اس میں انگلیاں ڈال کے وہ روڑ دیتے تھے ایک دوسرے کی. یہاں تک کی سنیریو تھا. جنرل حمید گل کے پاس میں گیا، میں نے کہا جی ہمارے جلسے میں آنا آپ نے. انہوں نے کہا ایک شرط پہ آؤں گے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ کو بلاؤ. تو میں کہا خدا کو مانے انکل، آپ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ آپ کو پتہ ہے انہوں نے ہمارے کتنے بندے شہید کیے اور ہم نے کتنے مارے ہیں، یہ کیا وہ کیا. وہ ہنستے رہے. انہوں نے کہا بیٹا تھوڑے بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی. آج میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جنرل صاحب ایک جملے میں فرقہ واریت کو دفن کرنا چاہ رہے تھے نوجوانوں سے. وہ کتنی بڑی بات کر رہے تھے. تو آج ہم سمجھ گئے. آج جماعتیہ ملتا ہم اسے سینے سے لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو ہم کر رہے ہیں. ایویں ہم لوگوں کو پاگل کتے نے کاٹا ہوا تھا، آپس میں ہم لڑتے تھے. تو بھائی ہمارے طریقہ کار میں ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن لا سب کی مدینے کی گلی سے لگی ہوئی ہے، سارے ایک ہو گئے. آج آیت اللہ خمینی کا رحمۃ اللہ علیہ کا غائبانہ نماز جنازہ سب سے زیادہ اگر پڑھا گیا تو پاکستانیوں نے پڑھا ہے. وڈ یو بلیو کہ ایک اہل تشیع کا نماز جنازے میں اہل حدیث جو ہے وہ شامل ہو؟ چلو بریلوی دیوبندی کی سمجھ آتی ہے، اہل حدیث شامل ہو رہے ہیں. کین یو بلیو؟ ٹو اپوزٹ آئیڈیالوجیز، بٹ دس از بینگ ڈن ان پاکستان. اس دوران وہ نعرے بھی بار بار گونجے فضا میں، کراچی کی، لاہور کی، اسلام آباد کی، کہ شیعہ سنی بھائی بھائی. تو یہ بھی شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے مارجن پہ. تو اس سر فرق پڑ گیا ہے. یہ قوم خود سے سمجھنا شروع ہوئی ہے مار کھا کھا کے. تو اس کو کسی پریچر نے آ کے نہیں سمجھایا، ادھر آ کے کسی مکتبہ فکر کے مولوی نے. قوم باغی ہو گئی ہے فرقہ پرست لوگوں سے. قوم باغی ہو گئی ہے جو سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کی بات کرتے ہیں. کدھر گئے وہ قوم پرست رہنما سارے جو آپ کو بلوچ کارڈ پہ تقسیم کرتے تھے، پنجاب کارڈ پہ تقسیم؟ کتنے دھرنے ہوئے ان کی گرفتاریوں پہ، کتنے لوگ نکلے ان کے پیچھے، کتنی بار صوبہ جلا اور وہ بند ہو گیا. لوگ بھول گئے. بس ایک غبارہ تھا، بلبلا تھا، ہوا بھری، پھٹ گیا، بس دس از اٹ. وہاں قوم جاتی تھی جلسے سننے کے لیے، جذباتی تقریر سننے کے لیے. قوم ذرا شوقین ہے ان چیزوں کی. آپ یہاں کل داندوں کا جلسہ کر دیں تو قوم جو ہے وہ سیاستدانوں سے زیادہ داندوں کو دیکھنے چلی جائے گی. تو وہ تماشبین قوم تو یہ ہے. آج آپ جا رہے ہو سڑک پہ تو بندر کا تماشا لگا ہوا، لوگ ٹریفک جیم کر کے دیکھنے لگ جائیں گے، وہ ایک الگ چیز ہے. اٹ ڈزنٹ مینس کہ ایک غلط بندے کا غلط بیانیوں کو پاپولر بیانیہ سمجھ کے قوم اس کے پیچھے چل پڑے. نو، نہیں ہوگی. قوم انٹرنلی سمجھ چکی ہے ان چیزوں کو. تو اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے، فرقہ واریت سے پاک پاکستان ہو رہا ہے، لسانیت سے پاک پاکستان ہو رہا ہے الحمدللہ. اور پاکستان ہر قسم کے معاملے کے لیے تیار ہے مستقبل میں انشاءاللہ تعالی. ہم من حیث القوم تیار ہیں انشاءاللہ تعالی. ہستی کے بارے میں پڑھ لیتا ہے وہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر کر لیتا ہے. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اللہ کی ذات موقع دے گی میں اپنی کارروائی ڈال دوں گا.
تو اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے. قوم نظریاتی طور پر کلیئر ہے. ہاں وہ شیشہ بارز میں بیٹھے گی, وہ باہر کوئٹہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے الٹی سیدھی باتیں کرے گی, یہ اس کا شغل ہی یہی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کل کو اگر قوم کو ایک آرڈر مل جاتا ہے کہ یار فلانی جگہ پہ کوئی اٹیک آ گیا, کیا آپ تیار ہو اس کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ فوج سے بے انتہا ناراضگی کا اظہار بھی کرتا ہے وہ بھی سب سے پہلے وردی پہن کے پہنچا ہوا ہوگا. تو یہ چیز اس قوم میں ایک ان بلٹ فیکٹر ہے, یہ ایک ان بلٹ فیکٹر ہے. اور جو کوئی ناراضگی بھی اظہار کر رہا ہے وہ بھی, میں وہی کہتا ہوں کہ نفرت اسی سے کی جاتی ہے جس سے کسی دور میں عشق کیا. اور اس قوم نے ٹوٹ کے عشق کیا اپنی افواج سے. ناراضگیاں اسے ہوں گی لیکن ہمیشہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ کھڑی اپنی افواج کے ساتھ ہی ہوگی. تو نظریاتی طور پہ قوم بڑی ویل الائنڈ ہے. اور You people are representing the entire Ummah. It is our goal. 240 million Pakistanis stand with you from the core of their hearts. You people didn't lost him. It is us. Uh, he was not Rehbar of Iran or the Rehbar of Shiite. He was also Rehbar of us Sunnis as well. We are deeply sorry that there was the only person who stood up firm against all evils, who used to name them, who used to counter their propagandas, who used to counter their proxies. کیا کہتے ہیں, if you can translate into it, کہ جس طرح ہم سارے یتیم ہو چکے ہیں جو اب کی سچویشن ہے. بگن کے در واقع بے نمائندگی از تمام ملت پاکستان از اما کے کل مراتب تسلیت و تاثر خود را ابراز می نماییم و در این خسارتی که هست ایشون نه تنها اینکه رهبر ایران بلکه ایشون رهبر جهان اسلام بودن و تنها رهبر شیعیان نبودن بلکه رهبر ما حزب سنی نیز بودن و ما خیلی متاثر هستیم در شهادت ایشون و ایشون به طور قوی در مقابل تمام قدرت‌های استعماری مقاومت نمودن و اونها اسم بردن این قدرت‌ها هم تبلیغات شبه خونسا می‌کردند و همچنین در مقابل اونها قوی ایستاده بودند و در واقع یک خسارت بزرگی هست که ما متحمل شدیم. خیلی خیلی متشکرم. بله ایشون واقعا خودشون متعلق به همه جهان اسلامی دونست و بلکه به آزادگان جهان میدونست. بہت شکریہ آپ کا. بالکل وہ اپنے آپ کو تمام عالم اسلام کے لیے انہوں نے وقت رکھا تھا بلکہ وہ حریت پسندوں کے جو لیڈر تھے. ایشون هیچگاه از مبارزه علیه اسلامی به آمریکا و استقلال جهانی دست نکشید. اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے اپنی جدوجہد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ اور استعمار کے خلاف جو ہے اس کو نہیں روکا. هرچی زمان به جلوش رفت سن ایشون بالاتر رفت این مقاومتش و مجاهدتش افزون شد. جو جو وقت آگے بڑھتا گیا اور ان کی عمر بھی جو ہے وہ بڑھتی گئی, ان کی یہ مجاہدت اور ان کی یہ ریزسٹنس جو ہے یہ بھی بڑھتی گئی. خداوند هم خواست که ایشون به دست کثیفترین آدم‌های روی زمین یعنی نتانیاهو و ترامپ به شهادت برسه. اور اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ وہ دنیا کے انتہائی جو ہے وہ کثیر ترین جو ہے اور انتہائی ڈرٹی لوگ جو ہے ان کے ہاتھوں, جو کہ نیتنیاہو ٹرمپ ہے, ان کے ہاتھوں ان کی شہادت ہو. منفورترین آدم‌ها حتی در